ہر طرف سمائلز ہیں، اور جو آن لائن ہیں ان کی سمائلز ہم اس وقت دیکھ تو نہیں پا رہے، پر ان کے رسپانسز سے وہ بھی سمائلز ہی لگ رہی ہیں. اور جس طرح سے سب نے سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بہت مشکلات ہوں گی، الحمدللہ. And we kept telling you, we kept saying to you, and especially Mufti Shaban Sahab, top efforts from themselves. So I salute them, congratulate them for coordinating the whole process and these efforts. Back-end team, admin, Tayyib Shah Sahab, West Rishi Sahab, everyone come together, and this is, and obviously all your feedbacks and so on upon in this journey. Alhamdulillah. تو اب مڈ ٹرم ایگزامز ہو چکے، سارا وہ آپ ریلیکس ہو جائیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ایگزام کے لیے آپ بالکل ریڈی ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم چلیں گے اپنا جو روٹین کے اندر. انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا مفتی شعبان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آج کا جو ان کا موضوع ہے فقہ میں، اس سے سب ہم کو مستفید فرمائیں. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب خیر العلوم کورس کے اس سیشن میں حاضر ہیں، اور اس سیشن کے اندر فقہ کے حوالے سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور فقہ میں سے بھی خاص طور پر جن علوم کا حاصل کرنا ہم سب پر بغیر کسی تفریق کے سب پر فرض ہے، ہم ان علوم کو سرسری طور پر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر مختلف اس کو علماء کرام نے اس کو کیٹاگرائز کیا ہے. عقائد کا علم ہے، اسی طرح عملی احکام کا علم ہے، اسی طرح گناہوں کی معرفت کا علم ہے. تو ابھی جو ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے، اس کے اندر ہم جو عملی طور پر احکامات ہیں ان کے جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میت کے احکام سے متعلق ہے، اور آج انشاءاللہ آج کے اسی لیکچر کے اندر ہی میت کے جو بھی احکامات ہیں اسلام کے اندر ہم ان کو سرسری طور پر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ علوم ہیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک پر حاصل کرنا اسلام کے اندر ان کو لازم قرار دیا گیا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ظاہر ہے سب سے پہلے تمہیداً یہ بات آپ سب جانتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم جتنا بھی جی لیں بہرحال ہمارا جو انجام ہے وہ موت ہی ہے. اس کے اندر آج تک کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ آخر ہم سب نے مرنا ہی ہے. جب ہم سب نے مرنا ہے تو اسلام جو کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، تو جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسلام نے اس کو بڑے ہی باعزت انداز میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کرنے کا جو ہے ایک طریقہ کار بنایا ہے. یہ نہیں کہ وہ مرا اور اس کو پھینک دیا یا اس کو جلا دیا جیسے دیگر مذاہب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ انسان پر یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کی ایک تعظیم اور توقیر اور اس کو ایک احترام کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے. تو اب اس کے جو بھی طریقہ کار ہیں، جو بھی انداز ہیں، ان کو سیکھنا جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے. اور اس کو سیکھنا اس لیے بھی لازم ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر جب بھی اس طرح کے کوئی واقعات حادثات پیش آتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان معاملات کو ڈیل کرنا جو ہے وہ اس پر لازم ہوتا ہے. میت کے احکامات کے حوالے سے اس چیز کو ہر ایک پر اس لیے بھی لازم کیا گیا ہے
کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں جس میں میت کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، تو یہ ہر ایک پر اس لیے بھی لازم ہے کہ اگر تو جو قریب ترین لوگ ہیں وہ اگر یہ معاملات خود جو ہے وہ ڈیل کریں گے، میت کو خود غسل دیں گے، میت کے جو بھی معاملات ہیں وہ خود ڈیل کریں گے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عیب جو میت کے اندر ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو کیونکہ وہ اپنے ہوں گے تو وہ معاشرے کے اندر جو ہے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، وہ اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کریں گے۔ جبکہ اگر کوئی باہر سے ہوں گے، کرائے کے لوگ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا عیب نظر آئے اور وہ معاشرے میں جا کر بتا دیں، اور اس میت کا جو ہے وہ ساری زندگی جو اپنے جس عیب کو چھپاتا رہا وہ عیب جو ہے وہ معاشرے پر ظاہر ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے وہ ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جب اگر کوئی شخص فوت ہو تو سب سے پہلا جو حق ہے اس کے غسل و کفن کا، وہ اس کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان کو ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اس کے سارے معاملات کو ڈیل کریں۔ تو آج اس حوالے سے جو احکامات ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور سرسری طور پر اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں ان تمام احکامات کو اور مکمل تفصیل کے ساتھ جاننا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے جو پوائنٹس جاننا ہمارے لیے ضروری ہے ہم جو ہے وہ جلدی سے ان سے گزرتے جائیں گے، اور ایک دفعہ آپ سب کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا، اور جب اگر زندگی میں کبھی پیش آئے تو پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہو۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں میت کے غسل کے حوالے سے، اور اس سے بھی پہلے جب جان کنی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اسلام نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب جان کنی کا وقت آتا ہے اس کی کچھ خاص علامات ہیں، جب وہ میت پر ظاہر ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میت کے سامنے یا میت کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کلمہ شہادت یا کلمہ توحید کو دہرانا ہے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو نہیں کہنا کہ تم پڑھو، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ بلند آواز میں کلمہ شہادت یا کلمہ توحید پڑھنا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین بھی اس موقع پہ پڑھی جاتی ہے جو کہ روح کے نکلنے میں آسانی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ اور اس کے بعد جب میت کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں بند کرنی ہے، کیونکہ اگر آنکھیں کھلی رہیں تو اس طرح جو ہے وہ میت جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ صرف اسی وجہ سے ہدایت شریف کے اندر جو اس کی ریزن بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی تو یہ بدصورتی کا سبب بنتی ہے، اسی لیے جو ہے اسلام کے اندر حکم ہے کہ جب میت فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں بند کرنی ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کا اگر ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اور اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جبڑا بھی کھلا رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے سر سے جبڑے تک جو ہے وہ ایک پٹی کے ذریعے اس کو باندھ دینا ہے۔ اور یہ عمل کر کے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ آتا ہے غسل کا۔ اس میں بھی میں ایک چیز اور عرض کر دوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت زیادہ رسومات نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا ہے، تو ان معاملات کے اندر بھی بہت زیادہ اور غیر ضروری رسومات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب میت فوت ہو جاتی ہے تو حکم یہ ہے کہ فوراً غسل کی طرف جاؤ، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ایک دن ویسے ہی پڑا رہتا ہے میت، اس کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تو سب سے پہلا کام اس وقت یہ ہوگا کہ میت کو جو ہے وہ غسل دیا جائے گا، اس کے غسل کی جو ہے وہ فوراً تیاری کی جائے گی۔ اور میت کو غسل دینے کا حکم کیا ہے؟ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے وہ غسل دے دیا تو سب کی طرف سے ساکت ہو جائے گا، یعنی سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھی میت کو غسل نہ دیا تو پھر وہ جتنے بھی اس ایریے کے اس محلے کے لوگ ہیں یا جن کی وہاں تک رسائی ہے وہ سارے جو ہے وہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا سیکھنا جو ہے وہ ہم سب پر اس لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو پریکٹیکلی تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں گا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایک نظر اس کو دیکھ لیں، اور ایک مرتبہ تمام احباب جو آن لائن ہیں یا جو آن سائٹ ہیں سلائیڈ سے دیکھ کر اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو پریکٹیکلی جب سمجھاؤں گا تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے
کہ جس تختے پر میت کو غسل دیا جائے اسے اچھی طرح دھو لیا جائے، اس پر میت کو قبلہ رخ یا اگر قبلہ رخ ممکن نہ ہو تو جیسے بھی آسانی ہو لٹا دیا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن سے کپڑے اتار دیے جائیں اور میت کے سطر پر کوئی موٹا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ میت کا جسم بھیگنے کے بعد سطر نظر نہ آئے۔ پھر بائیں طرف سے میت کو جو ہے وہ استنجا کرایا جائے، اس کے بعد وضو کرائیں، لیکن وضو میں ناک اور منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا بلکہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ گیلی کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر جو ہے پھیر دیں، اور اسی طرح ناک کو بھی اچھی طرح صاف کریں، اور اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں کے جو سوراخ ہیں اس میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو غسل کراتے وقت پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھوئیں، پھر میت کو بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پہلو پر صابن استعمال کر کے خوب اچھی طرح 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں پہلو پر سر سے پاؤں تک اسی طرح 3 مرتبہ اچھی طرح جو ہے پانی ڈالا جائے، نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے۔ اس کے بعد میت کو بٹھانے کے قریب، یعنی مکمل نہیں بٹھانا، بس بٹھانے کے قریب کر دیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہاتھ سے ملیں، اور اگر کچھ نجاست وغیرہ نکلے تو اس کو صاف کر لیں، لیکن دوبارہ غسل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر سارے بدن کو خشک تولیہ وغیرہ سے صاف کر دیا جائے گا، اور آخر میں میت کے بدن پر کافور یا کوئی اور خوشبو لگا دی جائے گی۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے غسل کے اندر، سب سے پہلے آپ نے ایک تختہ تیار کرنا ہے، کوئی بھی تختہ ہو کہ لکڑی کا ہو یا جس بھی چیز کا میسر ہو اور جو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو آپ نے لے کر آپ نے سب سے پہلے اس کے ارد گرد خوشبو لگانی ہے، دھونی دینا بھی کہا جاتا ہے اس کو، دھونی دے، یا کیونکہ اب جدید دور ہے تو اس دور کے اندر خوشبو کے اگر کوئی نیا طریقہ کار ہے تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو خوشبو آپ استعمال کریں وہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو کہ جو حرام چیزوں سے مرکب ہے، جیسے شراب وغیرہ، ایسا نہ ہو، بلکہ خوشبو کے اندر جو خوشبو آپ استعمال کریں وہ حلال چیزوں سے بنی ہوئی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے وہ تختہ لینا ہے، اس تختے کو اچھے طریقے سے آپ نے خوشبودار بنانا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں لاجک یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسلام کسی بھی معاملے پر انسان کی بے عزتی یا انسان کی بے تکریمی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ مرنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو شروع ہو جائے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے تو ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف اسی لاجک کی وجہ سے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اچھے طریقے سے اس پھٹے کو بھی دھونی دی جائے، اچھے طریقے سے خوشبو لگائی جائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بدبو وغیرہ نکلے بھی تو وہ اس خوشبو کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے اور کوئی انسان اس میت سے نفرت نہ کرے۔ دیکھیں یہ اس قدر جو ہے وہ اسلام ہماری عزت کا خیال کرتا ہے، تو صرف اس وجہ سے جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھونی دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس پھٹے پر میت کو لٹا کر اس کے کپڑے وغیرہ اتار لینا ہے، اگر اتارنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اتارنا ممکن نہ ہو تو پھاڑ کر بھی جسم سے الگ کر دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کہ اس کے سطر پر کوئی موٹا کپڑا ڈال دینا ہے، اس کے سطر پر ایسا موٹا کپڑا ڈال دیا جائے کہ اگر پانی وغیرہ بھی پڑے تو اس کا جو سطر ہے وہ کھلنا نہیں چاہیے۔ اور اس معاملے کے اندر اسلام نے بہت زیادہ احتیاط کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں میت کی عزت کے اندر ذرا برابر بھی سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت ساری زندگی وہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ آپ کے ہاتھوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے غفلت کی، کوئی ایسا معاملہ کیا، تو اسلام نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ وعید کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان معاملات کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے اس کے سطر کتنا ہوتا ہے، ناف سے لے کر مرد کا جو ہے وہ گھٹنوں تک سطر ہے، اسی طرح عورت کا جو ہے وہ پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ جسم کے جن اعضاء کو چھپانا لازمی ہے وہ سارے اعضاء بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے
کہ بائیں ہاتھ پر کوئی موٹا کپڑا جو ہے وہ لپیٹ کر اس میت کو استنجا کروانا ہے. استنجا کروانے کے بعد آپ نے اس کو جیسا وضو نماز کے دوران کیا جاتا ہے، نماز میں کروایا جاتا ہے، ویسا وضو جو ہے وہ کروائیں گے. لیکن اس میں کلی بھی نہیں کروائیں گے، اس میں ہاتھوں کو بھی نہیں دھلائیں گے، اور اس میں ناک میں پانی بھی نہیں ڈالیں گے. ہاں یہ ہے کہ کوئی روئی وغیرہ لے کر اس کے جو مسوڑے ہیں یا ناک وغیرہ اس کی صفائی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جب اس کو وضو کروا لیا تو پھر اب مرحلہ شروع ہوتا ہے غسل کا. غسل کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس کا جو اس کے داڑھی کے بال ہیں یا جو اس کے سر کے بال ہیں وہ کسی بھی خوشبودار چیز سے، کوئی سی خوشبودار صابن سے، یا اور صابن کے اندر بھی خیال کرنا ہے کہ وہ صابن کسی حرام اجزاء کا نہ بنا ہوا ہو، وہ حلال اجزاء سے تیار کیا ہوا کسی مسلمان کمپنی کا بنا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل اس طرح کے بھی بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ سننے کو آ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے. اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بالوں کو جو ہے وہ دھو لینا ہے. اور اس کے بعد جب غسل کا باقاعدہ آغاز ہوگا اس طرح، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو، مثال کے طور پر یہ میت ہے اور یہ اس کا سر ہے، تو اس کو آپ نے پہلے بائیں کروٹ پہ لٹا دینا ہے اور اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک مکمل جو ہے وہ دائیں طرف پانی بہانا ہے. پانی بہانا بھی ہے، اس کو ملنا بھی ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی جو ہے ایسا نہ رہے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچا ہو. یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پہلے آپ نے اس کو بائیں طرف کر دینا ہے، تو اس کا جو دائیں کروٹ ہوگی اس کو مکمل جو ہے وہ آپ نے ناخن تک، پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ دھو لینا ہے. پھر اس کو اسی طرح دائیں کروٹ پہ لٹا کر اس کا جو بایاں پہلو ہوگا اس کو اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ مکمل پانی بہا کر جو ہے آپ اس کو اس کا غسل کروائیں گے. اس کے بعد جب غسل مکمل ہو جائے گا تو ایک مرتبہ پھر اس کو تھوڑا سا بٹھانے کے قریب، یعنی بٹھانا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا بٹھانے کے قریب کر کے اس کے پیٹ پر ہلکا سا جو ہے وہ ہاتھ پھیریں گے. اگر کوئی جسم سے نجاست وغیرہ نکلتی ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے گا، لیکن غسل اور وضو دوبارہ نہیں کروایا جائے گا. تو اس طرح جو ہے وہ وضو اور غسل مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ایک خشک تولیے کے ساتھ یا کسی بھی خشک کپڑے کے ساتھ اس کے جسم کو خشک کر لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر میت کے بدن پر کافور یا کوئی اور خوشبو وغیرہ جو ہے وہ لگا دی جائے گی. تو یہ غسل کروانے کا جو ہے مختصر انداز میں جو ہے میں نے طریقہ کار آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس انداز میں جو ہے وہ میت کو غسل کروایا جائے گا. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کفن پہنانے کا، کہ میت کو جو کفن پہنانا ہے تو اس کو کس انداز میں پہنائیں گے. کفن کے اندر مرد اور عورت کا تھوڑا سا فرق ہے. مرد کا جو کفن ہے وہ الگ ہے، اسی طرح عورت کا بھی الگ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ میت کو کفن دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے. یعنی فرض کفایہ کا حکم جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر سارے گنہگار ہوں گے. اور مرد کے لیے جو سنت کفن ہے وہ 3 کپڑے ہیں. سب سے پہلا جو سب سے بڑا کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفافہ. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر درمیانی کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ازار. پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قمیض. یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں جو مرد کے کفن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو کیسے پہنائیں گے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے. بعد میں بھی آپ جو ہے وہ اس کو ریوائز کر لیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے. اب غسل جب آپ نے دے دیا میت کو تو اب مرحلہ آتا ہے میت کو کفن پہنانے کا. تو جو مرد میت ہے اس کو کفن پہنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اب آپ نے غسل دے دیا اور میت اب بھی اس پھٹے پر موجود ہے، یعنی غسل والے پھٹے پر موجود ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو چارپائی لے کر آئیں گے، یعنی جس چارپائی پر اب آپ نے میت کو لٹانا ہے اس چارپائی کو آپ غسل والے پھٹے کے سر کی جانب جو ہے وہ رکھ دیں گے. یعنی سر کی جانب آپ اس کو رکھ دیں. سب سے پہلے آپ اس کے نیچے جو ہے وہ ایک بڑا کپڑا بچھائیں گے جس کپڑے کو کہتے ہیں لفافہ. اور اس کپڑے کی مقدار یہ ہوگی کہ سر سے لے کر پاؤں تک اور اس سے اوپر، یعنی سر سے اوپر
इसी तरह पाँव से नीचे इतना इजाफी हो कि उसको बांधा जा सके, यानी उसकी गिरह लगाई जा सके, यानी इतना इतना जो है वो एक्स्ट्रा आपने रखना है, जो सबसे बड़ा कपड़ा होगा, जो सबसे नीचे बिछाया गया होगा। उसके ऊपर एक और कपड़ा होता है, उसको कहते हैं इजार। ये जो दूसरा कपड़ा होता है इजार, ये सर से नाखून तक, यानी पाँव के नाखून तक बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है। उसके बाद जो तीसरा कपड़ा होता है कमीज, जिसको कहते हैं कमीज, ये आपकी गर्दन से लेकर आपके घुटनों तक होती है। ये सिला हुआ नहीं होता, बस एक इसमें गले की जो जगह है इसको काट कर जो है वो अलग कर दिया जाता है, बाकी एक कमीज नुमा बन जाती है। अब आपने क्या करना है कि जब मैयत अभी मौजूद है अपने गुस्ल वाले फट्टे पर और आपने चारपाई उसके सर की जानिब रख दी, सबसे पहले आपने नीचे सबसे बड़ा कपड़ा बिछाना है। कौन सा कपड़ा? कि जो सर से भी ऊपर और पाँव से भी नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी दोनों जानिब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपने कपड़ा रखा हुआ है। उस कपड़े को आपने सबसे पहले चारपाई पर बिछा देना है। उसके ऊपर जो दूसरा कपड़ा बिछाना है, जो सर से पाँव के नाखून तक बिल्कुल बराबर है, वो कपड़ा आपने बिछा देना है। उसके ऊपर आपने फिर एक तीसरा कपड़ा बिछाना है, जिसको कमीज कहते हैं, यानी वो जो आपके गर्दन से लेकर जो घुटने होते हैं यहाँ तक होगी, और इसमें बस ये जो गला है इसको काट देंगे ताकि उसमें मैयत का जो गला है वो दाखिल हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि मैयत के सतर का ख्याल रखते हुए आपने मैयत को उठाना है, और जो कमीज आपने सबसे ऊपर रखी थी उसके ऊपर वाला जो पल्ला उसको कहते हैं उर्दू में, उसको ऊपर उठा ले और इस तरह आप मैयत को लेकर आएंगे और उसको कमीज के गले में डालकर ऊपर वाला पल्ला डाल देंगे। अब मैयत ने कमीज जो है वो पहन ली है, ठीक है, इन ऊपर वाला पल्ला आपने डाल दिया, जो कपड़ा आपने सतर पर रखा था उसको उठा ले। अब उसके बाद जो है वो नीचे जो कपड़ा पड़ा हुआ था उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इजार, जो दूसरे नंबर पर था। इजार में अब आपने इजार को लपेटना है, और लपेटने में जो बायां पल्ला होता है उसको आप नीचे रखेंगे, ठीक है, फिर दाएं पल्ले को ऊपर रखेंगे ताकि बायां पल्ला नीचे है। अब जो सबसे बड़ा कपड़ा था उसको क्या कहते हैं? लिफाफा। उसमें भी बायां पल्ला नीचे, फिर दायां पल्ला ऊपर, और उसके बाद जो है वो दो तरफ जो है वो आप एक सर के ऊपर से भी, कमर के पास से भी, पाँव के पास से भी गिरा लगा देंगे, ताकि खुदा न खास्ता हवा वगैरह अगर चलती भी है तो वो मैयत का जो कफन है उसमें उसको प्रॉब्लम ना हो और उसका कोई सतर ना खुले, ठीक है, ताकि उसको गिरा लगा दी जाएगी। इस तरह मर्द मैयत का जो है वो कफन जो है मुकम्मल हो चुका है, और उसका दोनों मतलब गुस्ल और कफन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन जो औरत का है वो भी सेम यही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है। सबसे पहले देखें कि जो औरत का कफन है उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा है। एक ओढ़नी, जिसको आप दुपट्टा भी कहते हैं, और तीसरा है सीना बंद। उसके सीने को बांधने के लिए एक और कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो कपड़े जो हैं ये औरत के लिए जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, और बाकी तरीक़ेकार सेम ही है। मतलब यही तरीक़ेकार जो मर्द के लिए हमने अर्ज किया, यही तरीक़ेकार औरत को कफन पहनाने का भी है। बस जो ओढ़नी है और जो सीना बंद है उसमें थोड़ा सा जो है वो फर्क आ जाता है। वो मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ इसको लिख दिया है, तो खवातीन खास तौर पर जो है वो इसको पढ़ लेंगी तो उनको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, औरतों के बाल अमूमन बड़े होते हैं तो वो कहाँ पे डाले जाएंगे? तो उसका जो सुन्नत तरीक़ाकार हमें बताया गया वो ये है कि औरत के जो बाल हैं वो उसके दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ निस्फ बनाकर दाएं और बाएं तरफ जो है उसके सीने पर लटकाए जाएंगे, और फिर वो सीना बंद में उसको भी बांध दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है उसके बाल भी कवर हो जाएंगे, और उसके सर के ऊपर भी जो कपड़ा है वो जिसको ओढ़नी कहते हैं वो भी उसको ओढ़ाई जाएगी। तो ये औरत को जो कफन पहनाने का तरीका है वो, बाकी तो ये तीनों चीजें सेम ही है, यानी जो आपने कमीज पहनानी है, फिर उसके ऊपर इजार है, फिर लिफाफा है, वो तो इसी तरीके से है। बस सीना बंद है और उसके बाद जो है ओढ़नी है, तो वो भी उस तरह जो है वो इस्तेमाल करनी है जैसे कि हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो खवातीन खास तौर पर इस स्लाइड को जो है वो गौर से पढ़ लेंगी, ताकि अगर कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं तो उनको जो है वो शरई हवाले से इस चीज का इल्म हो। अब हम चलते हैं नमाज जनाजा की तरफ, कि अब अगला मरहला आता है नमाज जनाजा का। लेकिन इससे पहले भी एक मरहला है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन वो जाहिर है कि वो हम सब जानते हैं, वो है मैयत को लेकर चलना। मैयत को जो आप लेकर चलते हैं
یقین مانے کہ بہت ہی فضیلت کا کام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکثر جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کرو گے تو آپ کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ یہ کام کرو گے تو آپ کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ظہر کے بعد عصر پڑھیں گے تو ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، عصر کے بعد مغرب پڑھیں گے تو عصر اور مغرب کے درمیان والے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ساری حدیث ٹھیک ہے، لیکن توجہ آپ کی لینا چاہوں گا اس معاملے میں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گناہ صغیرہ کے بارے میں ہے کہ جو آپ سے گناہ صغیرہ ہو جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی برکت سے ان کو مٹا دیتا ہے. لیکن میت کو لے کر چلنے میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج میت کو کندھا دینے میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میت کو کندھا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور کبیرہ گناہوں کے یقین مانے کہ ان چند صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو. اس لیے ان مواقع کو، اور یہ کس لیے، پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ کس لیے اسلام نے حکم دیا کہ میت کو کندھا دے تاکہ اس کی تعظیم ہو. زیادہ لوگ آئیں گے، زیادہ اس کو لے کر چلیں گے تو اس کی عظمت ظاہر ہوگی، اس کا احترام ظاہر ہوگا. اور ہمیں ترغیب دلانے کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا انعام دیا گیا کہ جو میت کو کندھا دے گا، 40 قدم چلے گا تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، اب اس کا جو چلنے کا طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جب میت کو لے کر چلنا ہے تو اس کا سنت طریقہ کار یہ ہے. مثال کے طور پر یہ میت ہے، یہ اس کا سر کی جانب ہے اور یہ اس کے پاؤں ہے. جب آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے تو سب سے پہلے جو میت کا دایاں کندھا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ والا. آپ نے اس کندھے کو اٹھاتے ہوئے 10 قدم چلنا ہے. 10 قدم آپ نے میت کا جو دایاں کندھا ہے اس کو اٹھاتے ہوئے لے کر چلنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے ہی اس کے پائنتی جس کو کہتے ہیں پاؤں کی جانب وہاں آ جانا ہے. یہاں پر بھی آپ نے 10 قدم چلنا ہے. پھر یہاں سے اب آپ نے آ جانا ہے میت کا جو بایاں کندھا ہے اس طرف، یہاں بھی آپ نے آ کر 10 قدم چلنے. اور پھر اس کے بعد جو بائیں طرف جو پاؤں ہیں اس طرف بھی آپ نے 10 قدم چلنے ہیں. تو اس طرح کل 40 قدم ہو جائیں گے اور یہی سنت طریقہ کار ہے. اور جب آپ اس طرح میت کو کندھا دے کر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے. اس لیے ان معاملات کے آیا ہے. تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی ادا نہ کیا تو پھر سارے گنہگار ہوں گے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی نماز جنازہ کے فرض کفایہ ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور امت کا اجماع ہے. اور اگر کسی دور میں کوئی ایسا فتنہ آتا ہے اور وہ نماز جنازہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کا کفر جو ہے وہ اس بات سے ثابت ہو جائے گا. اس کے بعد پہلی چیز آتی ہے نماز جنازہ کی شرائط. نماز جنازہ میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شرط ہیں. اب جو شرائط ہیں ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شرائط ہیں کہ جن کا تعلق نماز جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو نماز جنازہ پڑھنے آیا ہے شخص وہ ان شرائط کو پورا کرے گا تو ہی وہ نماز جنازہ پڑھ سکے گا. اور دوسری وہ شرائط ہیں جن کا تعلق میت کے ساتھ ہے، یعنی میت کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی تبھی اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سب سے پہلے ہم ان شرائط کو جانتے ہیں کہ جن کا تعلق نماز جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ وہی شرائط ہے جو دیگر نمازوں کے لیے آپ نے پڑھی تھی. یعنی اس میں کون سی ہے؟ طہارت ہے، یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اسی طرح ستر عورت ہے، یعنی بدن کے جو جس حصے کا چھپانا ضروری ہے اس کا چھپا ہوا ہونا. اسی طرح قبلہ کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، یہ وہی شرائط ہیں. بس 2 جگہ پر جو ہے وہ تبدیلی ہے.
جو میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ نماز کے لیے وقت شرط ہے جو فرض نمازیں ہیں، لیکن جنازے کے لیے کوئی وقت شرط نہیں ہے، کوئی خاص وقت جو ہے وہ متعین نہیں ہے. لیکن جو ممنوع اوقات ہیں، ممنوع اوقات کون کون سے ہیں اسلام کے اندر؟ تین اوقات ہم نے پڑھے تھے، مکروہ اوقات جن کو کہتے ہیں. ان 3 اوقات میں نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. ایک صبح کے وقت جب وہ سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد 20 منٹ تک. دوسرا جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، دن کے 12 بجے کے لگ بھگ ہوتا ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے اس وقت. اور تیسرا عصر سے پہلے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو ان 3 اوقات میں نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر نماز جنازہ حاضر ہو گیا ان وقتوں میں تو پھر پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی. ہاں عصر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، آخر 20 منٹ میں نہیں پڑھ سکتے. مغرب کے پہلے. دوسرا ہے کہ جنازے کی نماز نکلنے کا اگر خطرہ ہو، یعنی آپ گئے ہیں آگے سے تکبیرات شروع ہو گئے، کیونکہ نماز جنازہ ہوتا ہے بہت مختصر ہے، تو آپ کو لگا کہ اگر آپ وضو کریں گے تو سلام ہو جائے گا اور آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکیں گے. تو اس صورت میں اجازت یہ ہے کہ بے شک پانی قریب ہو، آپ جلدی سے تیمم کریں اور تیمم کر کے جو ہے وہ اپنا نماز جنازہ ادا کریں. تو اس چیز کی اجازت ہے. جبکہ جو فرض نمازیں ہیں ان میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان میں حکم یہ ہے کہ آپ وضو کر کے ہی جو ہے اپنی نماز پڑھیں، چاہے آپ کی جماعت چلی ہی کیوں نہ جائے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کے اندر فرق ہے، اور باقی وہی چیزیں ہیں، وہی شرائط ہیں جو دیگر نمازوں کے لیے. دوسری وہ شرائط کہ جن کا تعلق میت کے ساتھ ہے، یعنی میت میں یہ شرائط پائی جائیں گی تبھی جو ہے اس میت کا جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا. میت کا مسلمان ہونا، غیر مسلم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. لہذا کافر اور مرتد کی نماز جنازہ درست نہیں ہے. میت کے بدن کا نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونا. نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ آپ نے پڑھا تھا. نجاست حقیقیہ وہ ہوتی ہیں کہ جو ویزیبل ہوں، جو آپ دیکھ سکتے ہو، پیشاب وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز، خون وغیرہ. اور نجاست حکمیہ یعنی بے غسل، کسی میت کو غسل ہی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا جب تک اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نجاست حقیقی اور نجاست حکمیہ. اس کے بعد ہے میت کا کہ سطر کا چھپا ہوا ہونا. اگر کسی میت کو بالکل برہنہ رکھ دیا جائے تو اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ درست نہیں. میت کا نماز پڑھنے والوں کے آگے ہونا، اگر سائڈ پہ ہوئی یا ادھر ادھر ہوئی تو اس صورت میں بھی نماز جنازہ درست نہیں. اور آخری یہ ہے کہ میت کا وہاں موجود ہونا. اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی. غائبانہ نماز جنازہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے نزدیک اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اگرچہ اس کے اندر اس دور کے اندر کچھ مسالک کا اختلاف ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور جو دیگر ائمہ ہیں ان کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. لہذا جنازہ تبھی پڑھا جائے گا جب میت جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوگی. اس کے بعد ہے، آپ کاؤنٹ کر لیں، سوال بعد میں لیتے ہیں. اس کے بعد ہے نماز جنازہ کے فرائض. نماز جنازہ کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ نماز جنازہ میں صرف 2 چیزیں فرض ہیں، اور اس چیز کو بہت زیادہ احتیاط سے سننے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس معاشرے میں خود آبزرو کی ہیں. پہلی چیز ہے قیام. یہ تو ٹھیک ہے کہ سارے کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. قیام نماز جنازہ کے اندر یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہے. ہاں اگر کوئی کسی کا عذر ہے کہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے. جو دوسری یہاں پر پہلے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے 4 تکبیر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ نماز جنازہ میں فرض ہے. اور میں نے خود اس چیز کو آبزرو کیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب امام صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوں وہ شروع ہو جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. وہ اللہ اکبر نہیں کہتے. پھر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ شروع ہو جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ شروع ہوتے ہیں اللہم اغفر لحینا میتنا. اب ان سب نے فرض ادا نہیں کیا. فرض کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. اگر وہ صرف اللہ اکبر کہہ لیتے، یہ دعائیں نہ بھی پڑھتے، ان کا نماز جنازہ ٹھیک ہو جاتا، نماز جنازہ ادا ہو جاتا. لیکن جب انہوں نے اللہ اکبر نہیں کہا
بے شک وہ پوری پوری دعائیں پڑھ لی تو ان میں سے کسی کا بھی نماز جنازہ درست نہیں ہوا۔ نماز جنازہ میں یہ چیز فرض ہے، اور فرض میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا کوئی ادا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں اور اس چیز کو ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ جو تکبیرات ہیں ان کو زبان کے ساتھ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سبحانک اللہ آپ کو وہ یاد نہیں ہے آپ دوسری پڑھ لیں نماز والی، درود وہ یاد نہیں ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، دعا وہ یاد نہیں ہے کوئی بھی قرآن و حدیث کی دعا پڑھ لیں، اس میں کام چل جائے گا۔ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ تکبیرات نہیں کہیں گے آپ کی کوئی نماز جنازہ نہیں، آپ نے نماز جنازہ ادا کی ہی نہیں۔ تو اس چیز کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ زبان سے 4 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری چیز ہے نماز جنازہ میں سنت مؤکدہ کون کون سی چیزیں؟ 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں اس میں۔ پہلے نمبر پر ہے ثنا، یعنی جو ہم آپ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب جو ہے وہ اس کو ریوائز کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ لیکن کوئی بھی دوسری ثنا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں مطلب ہے گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ثنا ہے یہ بھی ثنا ہے۔ دوسری جو تکبیر ہوگی اس کے بعد درود شریف آپ پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر اور اس میں دعا پڑھیں گے، اور اس میں دعائیں مختلف ہیں۔ اگر تو میت بالغ ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے تو پھر آپ پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر جو میت ہے وہ نابالغ بچہ ہے، لڑکا ہے نابالغ، تو آپ پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر وہ نابالغ لڑکی ہے تو آپ پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ دعائیں ہیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ نماز جنازہ کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز جنازہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس میں جو ثنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں درود نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہے، دعا اس میت کے لیے ہے۔ پیچھے سے امام کے کہہ کر آپ سب سے پہلے امام المقتدی سب سے پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، اور پھر درود پڑھیں گے، پھر تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے اور دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا۔ پھر چوتھی تکبیر، اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کر جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ہم اس مسئلے کے اندر لوگوں کو تذبذب کا شکار ہی دیکھا ہے کہ ہاتھ کب چھوڑیں۔ کوئی کہتا ہے جی دائیں طرف سلام پھیریں تو دایاں ہاتھ چھوڑ دیں، بائیں طرف سلام پھیریں تو بایاں ہاتھ چھوڑ دیں، کوئی مختلف انداز میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس کے اندر جو شریعت کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور دیگر بھی بہت زیادہ فتاوی جات کے اندر ہی موجود ہے کہ جب چوتھی تکبیر آپ کہہ لیں اس کے بعد کیونکہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے لہٰذا آپ فوراً اپنے ہاتھ چھوڑ دیں، چوتھی تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور ہاتھ چھوڑ کر جو ہے وہ آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو دایاں ہاتھ چھوڑنا ہے، بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو بایاں ہاتھ چھوڑنا ہے، تو یہ ویسے غلط العام ہے، غلط مشہور ہے، جبکہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سلام پھیریں۔ تو یہ آج میت کے حوالے سے جو احکامات ہیں جن کو ہم نے مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کی، اب جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی
سب سے پہلے یہ کہ جنازے میں جو جس کو دیکھنا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ جو اس کا وارث ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، کہ اگر کسی ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب دوبارہ اس کو دوبارہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، نماز جنازہ دوسری مرتبہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اور پھر دوبارہ جنازہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جس لڑکے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہے اور اس کے باپ کا جنازہ ہو رہا ہے، تو اگر تو جنازہ اس کی اجازت سے ہوا ہے یا کسی بھی ولی کی اجازت سے ہوا ہے تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہوگا، دوبارہ دعا ہو سکتی ہے۔ دعا جتنی مرضی مرتبہ کریں، جب بھی کریں دعا کر سکتے ہیں، نماز جنازہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہی ہوگا۔ پہلے یہاں سے لے لیں آن سائٹ۔ اس کے بعد جب جنازہ پڑھنے کے ٹائم قریب آتا ہے، محمود غصے کی شام کے ٹائم، تو اس کا کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ غسل دینا چاہیے۔ نہیں، میت کو ایک مرتبہ ہی غسل دینا چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے میت کو، جنازے کے جب وقت قریب ہوتا ہے تو دوبارہ دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط مشہور ہے۔ ایک دفعہ ہی غسل دیا جائے۔ اور دوسری بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑی جو ہے وہ غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ جو 2 دن تک جنازہ رکھا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ میت جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام جو اس کے حقوق میں سے، میت کے حقوق میں سے جو آپ پر جو چیز لازم وہ یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں، اس کی تدفین میں جلدی کی جائے، جتنی جلدی کی جائے اتنی کام ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک بڑا غلط ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میت جہاں پر فوت ہو اسی علاقے میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ میت جو ہے وہ انگلینڈ میں فوت ہے تو آپ جو ہے وہ 2 مہینے انتظار میں ہے کہ میت کب آئے گی، بھئی آپ ادھر دفن کر دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ میت ادھر آ کر کون سا زندہ ہو جائے گی؟ دفن کرنا ہے نا، ادھر ہی کرنا ہے، ادھر ہی کرنا ہے۔ جی تو اگر وہ جہاز پر لے کر آئیں گے تو اس کا خرچہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ اگر وہ لے کر آئیں گے میت کا تو وہ اس کا خرچہ اس سے بھی زیادہ ہے لے کر آنا۔ تو اس میں جو شرعی طور پر احکامات ہیں اس حوالے سے آپ نے خود بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اب بھی اگر آپ ٹریول کریں نا تو اکثر صحابہ کرام کی جو ہمیں قبور ملتی ہیں وہ راستوں میں ملتی ہیں۔ وہ کسی کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، آپ کی جو قبر پاک ہے وہ ابوا کے مقام پر ایک راستے میں ہے۔ اسی طرح اور کتنے ہمیں بزرگوں کی قبور ملتی ہیں جو جہاں ان کی روح قبض ہوتی تھی وہ اسی جگہ پر ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو ایک بہت غلط چیز ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ رائج ہو گئی ہے کہ نہیں ہم نے دفن اپنے علاقے میں ہی کرنا ہے، بھائی وہاں پر کوئی بکنگ تھوڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت غلط مشہور ہو چکی ہیں اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اس چیز کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان تمام غلط چیزیں جو مشہور ہو چکی ہیں عوام میں ان کو ختم کیا جائے اور جو شرعی طور پر جو احکامات ان حوالے سے ان کو لاگو کیا جائے۔ اور یہ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر یہ جو جتنے بھی بوجھ ہیں ہمارے سروں پہ بھی نہیں بس ایمبولینس لے کر آئے گی، اتنے دور ہے، یہ آئے گا وہ کراچی میں ہے تو وہ پہنچے گا، پھر یہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تب یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر آسان ہوگی۔ اور اگر ہم خود ان رسومات کو اپنے اسلام کے اوپر حاوی کرتے جائیں گے تو ہم اپنے لیے مسائل جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ قسم تو خیر میں نے جو ایکسپیرینس کیا کہ اب ادھر کا تو مجھے نہیں پتا انگلینڈ کے حوالے سے ہے کہ ایک ایریا میں ایسا بھی ایک بار ہوا، ایک شخص سے وہ قتل کرتے تھے وہ دیکھتے تو وہ جنازہ ہی ڈلے ہو گیا، جب تک وہ پتہ نہیں کس شہر میں تھے واپس آئے پھر انہوں نے وہ بتایا کہ اس کا تمیز ہے، اس کا لفافہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے سبق سیکھ لیا، اب مجھے کافی بنوا کر رکھ لیتے۔ اس کے بعد میں نے بھی وہاں پہ ترغیب کروائی کہ یار عوام کو آنا چاہیے۔ اس میں نے دیکھا جب ہم اس کو کر رہے تھے تو تمیز میں بہت زیادہ بندے کنفیوز ہو گئے تھے یہ گلا کیسے بنے گا۔ اچھا کیونکہ جو کپڑا ہے وہ آپ نے ایک لینتھ لے کے اس کو فولڈ کرنا ہے اور جو اس کا مڈل کا پارٹ بنے گا وہاں پہ کٹ کرنا ہے۔
جی کیونکہ اکثر بندے وہ سائڈ پہ لگا دیں گے، وہ جو گلے میں ڈال دیں تو آپ کا جو فرنٹ کا حصہ ہے صدر کا وہ کور ہی نہیں ہاں ہوتا، وہ بس ظاہر پیچھے ہے، سے لٹک رہی ہوتی ہے، بالکل. اس پر تھوڑی سی پہ لگتا ہے. ہاں وہ جو میت کا کفن بنایا جاتا ہے اور اس میں جو قمیص ہوتی ہے اس کے حوالے سے عمران صاحب نے سوال اٹھایا کہ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس میں اس طرح کی کوئی پیچیدگی رکھی نہیں گئی کہ ہر بندہ نہ بنا سکے. ٹھیک ہے، بس یہ کہ کپڑے کا اگر سائز میت کے سائز کے برابر ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح اس انداز میں کر لیں کہ اس کو فولڈ کر لیں، اس کی گردن سے لے کر کندھوں سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، یعنی اس کو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے، ڈبل کر کے اس کے بعد جو اس کا مڈ بنتا ہے اس میں گلے کے برابر صرف کاٹ لیں، سینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اسی لیے آسان رکھا گیا ہے کہ تاکہ ہم ان پیچیدگیوں سے بچیں اور ان تمام معاملات کو ہم خود ہی ڈیل کر سکیں، ہمیں کرائے کے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو ان مسائل کو بس آپ اس کا قد ناپ لیا جائے، اس کے قد ناپ کر کپڑے کو ڈبل کر دیا جائے اور پھر جو مڈل بنے اس میں گلے کے برابر کٹ لگا دیا جائے اور اسی کے اندر گلے کو داخل کر دیا جائے. بس یہ اتنا آسان ہے، اس کو تو مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے اس معاملے. جی امانت دفنانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں اسلام میں. جی بالکل بالکل. آن لائن سوالات، ٹھیک ہے آن لائن سوالات لیں. جنازہ لے جاتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے، شرم اس کا کیا؟ جی بالکل، جو ذکر کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ عموماً لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے اس میت کی وجہ سے نازل ہوں گے تو اس میت پر جو رحمتیں نازل ہوں گی وہ اس کو ضرور اس کا جو ہے وہ حصہ ملے گا. ظاہر ہے کہ وہ لوگ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ میت کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، یعنی میت ریزن ہے ان رحمتوں کے نزول کی، تو پھر اس رحمت میں سے جو ہے وہ ان کو ضرور حصہ ملے گا. جی نماز جنازہ کے بعد دیکھیں ایک رول ہے، اکثر ہم کہا کرتے ہیں اگر ہم اس کو لاجیکلی سمجھیں کہ عام طور پر ہمارے روڈز پر صرف پاکستان کے اندر صرف اس روڈ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ شاہراہ عام نہیں، ایسے لکھا ہوتا ہے شاہ صاحب، اس روڈ پہ لکھا ہوتا ہے جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ باقی جو شاہراہ عام ہیں کیا وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شاہراہ عام ہے؟ کسی جگہ پر ہائی وے پہ آپ جا رہے ہیں، کیا ہائی وے پہ ہر بندہ گزرتا ہے، کیا کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شاہراہ عام ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ ایک رول ہے شریعت کا کہ شریعت میں ہمیشہ ان چیزوں سے منع کیا جائے، ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جو ممنوع ہے. مثال کے طور پر چوتھے پارے کے آخر میں صرف ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے شادی آپ نہیں کر سکتے، جن سے آپ شادی کر سکتے ان کا تو ذکر نہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ کہے جی میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے مجھے کہا ہی نہیں ہے کہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرو. کوئی کہے میں اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں کرتا، کیوں جی؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ماموں کی بیٹی سے شادی کرو. یہ رول نہیں ہے، رول یہ ہے کہ جو چیزیں ممنوع ہیں صرف ان کو مینشن کیا جائے گا. دوسری ایگزامپل، قرآن نے ہمیں جب منع کیا نا، فرمایا خنزیر نہیں کھانا، مردار کا گوشت نہیں کھانا، خون نہیں کھانا. اب ایک بندہ کہے جی میں سبزی نہیں کھاتا، کیوں؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ سبزی کھاؤ. بھائی رول یہ ہے کہ ممنوع چیزوں کو ذکر کیا جائے گا، حلال چیزوں کو اور جن چیزوں کی اجازت ہے ان کو ذکر نہیں کیا جاتا، ایک جنرل رول ہے. اسی طریقے سے جو دعا کا معاملہ ہے، دعا کے معاملے میں حکم یہ دے دیا گیا دعا کرو. اب اگر کوئی ایسی جگہ آئے گی کہ جو دعا کے قابل نہیں ہے وہاں سے روک دیا جائے گا. جبکہ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ کے بعد کے بارے میں کوئی ایسی روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو، یا لیٹس سپوز ہم ان کے موقف کو لے لیں، کیا کسی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ دعا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ دعا نہ کرو؟ اگر تو کہا گیا ہے پھر تو ہم کہیں گے کہ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، میرے در پہ ہاتھ پھیلاؤ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے
اور اس چیز کی ممانعت بھی نہیں ہے, کسی بھی جگہ پر اس سے روکا نہیں گیا, تو پھر لوگ کیسے جو ہے وہ اس عمل کو محدود کر سکتے ہیں؟ دعا آپ کبھی بھی مانگے, کسی بھی وقت مانگے, کسی بھی نماز سے پہلے مانگے, بعد میں مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو اس کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے. اور اس معاملے کے اندر ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ایک جنازے سے لیٹ ہو گئے, اس کا ریفرنس یہ صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے, لیکن ایگزیکٹ بک ابھی میں اس کو نومینیٹ نہیں کر سکتا, لیکن صحاح ستہ کے اندر میں نے خود اس کو پڑھا کہ جب آپ آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام جنازہ پڑھا چکے تھے. تو جب جنازہ پڑھا چکے تھے تو اس کے بعد وہ آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو او کما قال علیہ السلام, یا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ جنازہ ہو چکا ہے, اب تم اپنے بھائی کے لیے دعا کر لو. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارے دو عقائد ثابت ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ ایک جنازہ ہو گیا جی دوسرا جنازہ ہوگا, یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے جو ہمارا فقہ احناف کا موقف ہے. اور دوسری یہ کہ جنازے کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے, عورت پڑھ سکتی ہے لیکن ہے کہ عورت کو نہیں پڑھنا چاہیے. اصل میں عورت کا جو معاملہ ہے نا وہ پردے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اور جنازے کے اندر چاہے وہ معاملہ جیسا بھی ہو لیکن اس کے اندر اس کا پردے کا ایشو ہے, تو اس لیے عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے, عورت جنازے کے لیے نہ آئے. امانت دفنانے کا شرعن کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جی نہیں, ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے امانت دفنانے کا. یہ ہو گیا, میں نے غائبانہ نماز جنازہ کبھی کر لیا تھا. دوسرا سٹی میں نا جو لے کے جاتے ہیں وہ میں نے یہی عرض کیا کہ لوگ اس میں ایک رسم کو ترجیح دے رہے ہیں شرعی احکام پر. شرعی احکام یہ ہے کہ جہاں میت کی روح قبض ہوئی ہے فوراً سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی تیاری کرو اور جلد سے جلد اس کو دفن کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو ریزنز ہیں. اگر تو وہ نیک ہے تو تم اس کو جلد سے جلد اس کے اچھے گھر میں پہنچاؤ, اور اگر وہ برا ہے تو تم اس کو جلدی سے اپنے سروں سے اتارو. حضور نے خود اس بارے میں فرمایا کہ جلدی کرو, اور اگر وہ نیک ہے یا برا ہے دونوں معاملوں میں اس کو یہ جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے. اس میں میت کے جسم پر نہیں رکھنا چاہیے, لیکن وہ سائیڈ کے اندر جو رکھتے ہیں قبر کے اندر, کچی قبر ہوتی ہے, پھر سائیڈ میں ایک تھوڑی سی اس کو کیا کہتے ہیں جالی ٹائپ بنا کر جو ہے وہ اس کے اندر رکھی جاتی ہے. تو اس کا جو ہے وہ ہمارے بزرگوں سے جو ہے وہ اس کا ثبوت ثابت اور مختلف فتاوی جات کے اندر جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا. جی ہاں, جو دو نماز جنازہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر تو پہلے جنازے میں ولی نے پڑھ لیا ہے, ولی میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو مطلب اگر ایک شخص فوت ہوا ہے اس کے جو دو بیٹے ہیں وہ دونوں ولی ہیں, ان میں سے ایک نے پڑھ لیا ہے نا, اب جنازہ ادا ہو گیا ہے, اب دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ولی نے نہیں پڑھا, مثال کے طور پر ولی دوسرے شہر میں اور جنازہ جو ہے اس شہر میں, لوگوں نے خود مطلب غسل وغیرہ دے کر اس ولی کے پہنچنے سے پہلے پڑھ لیا اس کی اجازت کے بغیر, اب جو دوسری مرتبہ لوگ پڑھیں گے وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ شامل نہیں ہو سکتے. اگرچہ ٹائم بہت اوپر جا رہا ہے لیکن آخری سوال ہے, بہت اہم سوال ہے, اس کو لے لیتے ہیں. میت کو جو تلقین کی جاتی ہے اس کے دو انداز ہیں جو ہمارے عرف میں پاکستان میں رائج ہے. وہ یہ ہے کہ میت کی قبر پر اذان دی جاتی ہے اور اذان کے ذریعے میت کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اب تم اس دنیا میں اس دنیا سے اس عالم میں آ گئی ہو, اور یاد کرو کہ تمہارا رب اللہ ہے, تم اس دنیا کے اندر اسلام پر قائم تھے, یہ تمہارے جو ہے وہ تعلیمات ہے. یہ ایک عمل ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے, کیونکہ ابھی جو ہے ان قریب اس کی قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اس بارے میں جو ثبوت ہے ہمارے پاس وہ مشکات شریف کی روایت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کا طریقہ کار بیان فرمایا, حضور نے خود فرمایا کہ جب میت کو تم دفنا چکو, میت کی قبر پر مکمل مٹی وغیرہ
ڈال کر مکمل تدفین کا پروسیس مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ کرنا ہے. اس میں عربی کے اندر مختلف الفاظ ہیں کہ تم نے اس کو 3 مرتبہ بلانا ہے. پہلی مرتبہ کہنا ہے یا فلان ابن فلانا، اس کا نام لے کر اس کی والدہ کا نام لینا ہے، اور اس کی والدہ کا نام اگر یاد نہ ہو تو اما ہوا کا نام لینا ہے. مثال کے طور پر میت کا نام عبداللہ ہے، اس کی والدہ کا نام جو ہے مثال کے طور پر آمنہ ہے، تو آپ نے کہنا ہے یا عبداللہ ابن آمنہ، اور اگر اس کی والدہ کا نام نہیں ہے تو آپ نے کہنا ہے یا عبداللہ ابن حوا. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ کہنا ہے. پہلی مرتبہ کہیں گے حضور نے فرمایا وہ متوجہ ہوگا، پھر دوسری مرتبہ پھر کہیں گے، پھر تیسری مرتبہ جب کہیں گے تو وہ آپ کی بات غور سے سنے گا، کان لگا گا. آپ اس کو کہیں گے کہ یاد کر تو دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات پر تھا، تیرا رب اللہ ہے. اسی طرح انگلی کے ساتھ اس کو مخاطب کر کے کہیں گے دنیا کے اندر تو اسلام دین اسلام پر تھا، تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن جو ہے وہ تیری کتاب ہے، اسلام تیرا راستہ ہے. جب تم اس کو یاد دلاؤ گے تو پھر اس کو وہ سارا جو ہے وہ یاد آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے تو اس کو تو تلقین کر دی گئی ہے، اب ہمیں سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ مشکات شریف کی روایت سے ثابت ہے، اور یہ جو تلقین کی جاتی ہے یہ اسی عمل کی وجہ سے جو ہے وہ کی جاتی ہے میت کو. آپ اردو میں اپنی بھی لینگویج میں کر سکتے ہیں کسی میں، لیکن عربی میں کرنا اس لیے کہ عربی کی ایک اپنی برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ حضور کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ حضور کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایک ڈائریکٹ برکت آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ ان الفاظ میں کر لیں، لیکن وہ الفاظ یاد نہیں ہے تو آپ اپنی کسی بھی لینگویج میں کر سکتے ہیں. جی، کس کو عربی نہیں آتی؟ یہ ایسا نہیں ہے، آپ اس عالم کو اس عالم پہ قیاس نہیں کر سکتے. اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، چاہے وہ اس دنیا کے اندر کوئی جاہل گنوار ہے جس کو دارا بیضرب نہیں بھی آتی، جنت میں آپ سب سے زیادہ اچھی عربی بولیں گے. ٹھیک ہے، اس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کو اس عقل سے جانتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ادھر تو اس کو عربی آتی نہیں، ادھر وہ عربی میں جواب کیسے دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس عالم کو اس عقل کے ذریعے نہ پرکھو. جب آپ اس عقل کے ذریعے اس عالم کو پرکھو گے تو پھر آپ کو ہر چیز میں ڈاؤٹ نظر آنے لگ جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا تو پھر ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، بیسک مسٹیکس ہیں، اور غسل اور کفن کے حوالے سے several times I've witnessed myself, and in fact few years ago I went on a course, and specifically myself I took time out and learned it all A to Z, and I kept the course with me and offered it over and over again. اس پر کسی کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے ان نوٹس کے حوالے سے، کوئی ان کو سوالات جو بھی آئیں اس کے علاوہ بھی، یہ I can't stress enough کہ یہ کتنا ضروری ہے اس کو جاننا. میں نے بے شمار اوور ہنڈریڈز آف بندے دیکھے اور وہ بالکل سٹک ہیں اور کسی ایک بندے کا انتظار کر رہے ہیں یہ جو معاملات جانتا ہے. تو یہ ہمارے لیے utmost امپورٹنس کی بات ہے کہ ہم اس کو ضرور سیکھیں تمام چیز کو. تو جس طرح مفتی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، سمپل بھی ہے اور مؤثر بھی ہے. جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ہیں آن سائٹ آن لائن، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ہوں تو کیپ یور کوسچنز کمنگ، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. تو اب میں بلاؤں گا حافظ قاری حسنین صاحب کو، وہ آئیں اور آپ کو اگلے سیشن میں لے کے چلیں تجوید اور قرات کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے 2 صورتوں کی مشق کی تھی اور پھر یاد کرنے کو بھی اور مشق کرنے کو کہا گیا تھا. تو آج اب پہلے سننے کا شروع کرتے ہیں. سننے سے آپ پڑھیں سورہ اخلاص.
ہاں ٹھیک ہے. آپ شروع کریں. اللہ الصمد. ہاں جی. ولم یکن لہ کاف بریک ہے. ولم یکن لہ. جی. ادھر کوئی بتا سکتا ہے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کل لہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے اور کون سے حروف میں سے؟ جی جی بالکل. ادغام ہو رہا ہے، ادغام جر ملون ہو رہا ہے. غنے کے ساتھ ہو رہا ہے بغیر غنے کے ہو رہا ہے؟ بغیر غنے کے ہو رہا ہے. کیوں؟ جی جی لام اور را میں بغیر غنے کے ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. ادھر ادغام جر ملون ہو رہا ہے. پڑھیں. جی جی ادھر صحیح. ولم آیت آپ پڑھیں. اللہ الصمد. یہ لفظ اللہ کا لام کیوں پر ہو رہا ہے؟ لفظ اللہ کا لام کیوں پر ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. جی کفوا احد. ادھر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کفوا احد. یہ تنوین ہے نا. تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ جی جی قاعدے پڑھے تھے نا نون ساکن اور تنوین کے. تنوین ہے نا، دو زبر تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. حمزہ کون سے حروف میں سے؟ حلقی میں سے ہے. ادھر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ابھی اظہار حلقی ہو رہا ہے نا. جی پڑھیں. کفوا احد. جی ٹھیک ہے آپ پڑھیں. قل هو اللہ احد. جی لم یلد ولم یولد. کلکلا ہو رہا ہے، دال ساکن ہے. جی نیکسٹ سورت، دوسری سورت سورہ لہب. نیکسٹ کریں. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ذات لہب. بس ادھر وقف کر دیں. ذات لهب جی جی وامرأته وم وم واو کو میم کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. حبل من مسد. جی پڑھیں آپ. وما کسب. کاف بری. ٹھیک ہے. جی سیصلا سین اور سواد میں فرق ہے. ٹھیک ہے. سواد پر ہے. فی جیدہا ہائے. جی
ٹھیک ہے، ابھی چونکہ ٹائم کی قلت ہے اس وجہ سے سب سے نہیں سنا، انشاءاللہ نیکسٹ میں سب سے سنا جائے گا. آگے والی نیکسٹ سورت. بس ٹھیک ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے چونکہ. جی پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو دیں پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ جیم کے اوپر مد ہے نا، یہ اس کو تھوڑا لمبا کریں. اذا جاء یہ نون اور میم مشدد جہاں بھی ہوگا نا، یہ شد، یہ اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو نون؟ نہیں، یہ شد جہاں پہ بھی ہوگی نون اور میم کے اوپر، یہ نون اور میم مشدد جہاں پہ بھی ہوں گے ادھر ناک کو آواز میں لے جانا ہے. ٹھیک ہے، انہو کان توابا. ٹھیک ہو گیا. سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں. سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. جی ٹھیک ہو گیا. آپ پڑھیں، پڑھ لیں. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. یہ لام باریک ہے، ٹھیک ہے. ولم یکن لہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ جیم کے اوپر مد کا نشان ہے نا، اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے. پھر آگے ہم انشاءاللہ مد کا وہ پڑھیں گے کس میں، تو پھر یہ پتہ چل جائے گا کون سی مد ہو رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. یہ نون مشدد ہے، تھوڑا غنہ کریں، ناک کو آواز کو ناک میں لے جائیں. ٹھیک ہے. إنه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا. یہ لام بریک ہے، ٹھیک ہے، لام سے پہلے زیر ہے. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Next. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. یہ را جو ہے کافرون کے اندر بریک ہے، یہ پر ہے، یہ بریک ہو رہا ہے، پر ہو رہا ہے. جی جی، کس وجہ سے؟ ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش ہے. قل یا ایہا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم. اس کے اندر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے؟ تا. تا حروف اخفا میں سے، ٹھیک ہے، ادھر اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ناک کو آواز میں لے جائیں، پوشیدہ کریں نون ساکن کی آواز کو. ولا نون ساکن کی آواز ظاہر نہیں ہو، ٹھیک ہے، ان نہیں پڑھنا، نون ساکن کی آواز کو پوشیدہ کرنا، چھپانا ہے، ناک میں لے جانا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لام کے اوپر بھی چھوٹا سا نشان ہے مد کا، اس کو بھی تھوڑا لمبا کرنا ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں ہاں ہاں اور ہاں میں فرق ہے ٹھیک ہے ہاں ایوہل کاف سینے پہ زور دیں سینے پہ جی لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم نہیں نہیں ولا أنتم عابدون ما أعبد جی ولا أنا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم جی ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد جی لكم دينكم ولي دين. بس ٹھیک ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر یہ 2 صورتیں سنی جائیں گی ٹھیک ہے تو آج چونکہ میم ساکن کے قاعدے پڑھنے تھے مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے بس وہ اگلے لیکچر کے اندر ہی پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے کسی کا کوئی سوال ہو ٹھیک ہے جزاک اللہ